بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ سب سے پہلے بات افغانستان اور امریکہ کے معاملے پہ۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ دیکھیے، وعلیکم السلام۔ افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ یعنی پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ پھسل رہا ہے اپنے وعدوں سے۔ اب یہ آپ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ امریکی صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ختم نہیں ہوئی، یہ قائم رہے گی۔ اب یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ جو کہ پپٹ حکومت ہے، جو کہ افغان کی صدر کی، جو کہ اشرف غنی کی، اس کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں۔ اب طالبان اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی امریکہ افغانستان میں موجود رہا تو پھر ہم اس کا رد عمل کا ہم حق رکھتے ہیں۔ اب مطلب جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک اتنے ہیکر لوگ ہیں کہ ابھی تک یہ معاملے کو سلجھا نہیں رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے اپنا جو افغانستان کے اندر نکلنے کا ان کا دل نہیں چاہتا۔ تو لڑو پھر نا، وہ تو لڑنے کو تیار بیٹھے ہیں آپ سے۔ وہ تو کب کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے، وہ سب کا یہ دلچسپی ہے کہ صاحب امریکہ افغانستان میں رہے تو یہ تباہ برباد ہوتا رہے گا۔ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ جو دنیا ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ امریکہ یعنی روس بھی یہ رکھتا ہے، چین بھی یہ رکھتا ہے، پاکستان بھی یہ رکھتا ہے۔ اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں۔ آپ رہیں تو آپ کو آٹے دال کا بھال آئندہ 10 سالوں میں پتہ چل جائے گا آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو تباہی ایسے ہونا ہے۔ اس کے علاوہ تم مانتے نہیں ہو آپ، جبکہ ساری دنیا میں آپ کے لوگ سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم وہاں پہ تمہارا کیا لینا دینا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شرارت سے باز نہیں آتے ہو۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سچ بات میں۔ بحث یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے جو معاملات ہیں افغانستان میں وہ ابھی سلجھے نہیں ہیں، اور امریکہ کے صدر نے جب اشرف غنی پہنچے ہیں تو یہ کہا ہے کہ ہماری پارٹنرشپ ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ قائم رہے گی، جبکہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ایک بھی امریکی فوجی افغانستان میں رہا تو ہم اس کا رد عمل کا حق رکھتے ہیں۔ فرمائیے اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا ساتھ جو ہے وہ بڑا واضح رہا ہے پہلے دن سے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بات چیت بھی امریکہ سے اس شرط پہ کر رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے افغانستان سے چلا جائے۔ میرے خیال میں وہ بعد میں اگر وہ اپنا سٹانس چینج کرتے ہیں تو طالبان جو ہے وہ اپنے سٹانس سے مضبوط رہیں گے، اور ان کا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم لڑتے رہیں گے، پوری زندگی ہم لڑتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور میرے خیال میں جو پاکستان بھی ان کو کہتا رہا ہے کہ وہ جانے سے پہلے ایک سیاسی تجزیہ جو تمام جڑوں کے درمیان ہو اس کی کوشش کرے اور پھر جائے۔ وہ سمہاؤ امریکہ نے ایسا نہیں کیا، اور میرے خیال میں جب بھی جلدی سے شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جانے کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے، اس کے بعد آپ پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اڈے دیں۔ بھائی اڈے کس بات کے ہم آپ کو دیں؟ جب آپ پاکستان نے منع کر دیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم وہاں سے ہم آپ کے ساتھ میں ابھی تک پارٹنرشپ ہماری ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ اس کے کیا مطلب نکالیں؟ آپ سے بتائیے نا اس بات کو۔ دراصل پاکستان ان کو اڈے نہیں دے گا۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ ابھی ہمارے اس ایریا میں سی پیک ہے، سی پیک بلوچستان میں کافی حصے پہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک طرف سے چائنا کے ساتھ معاہدات کریں اور پھر اس کے بعد اسی سی پیک سے 60 میل دور جو ہے امریکہ کو اڈے دیں۔ میرے خیال میں اڈے ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے اڈے اس ریجن میں ہیں۔ قطر میں ان کا اڈا ہے، یو اے ای میں ہے، اور میرے خیال میں وہ سمندر میں بھی پلیٹ فارم ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکے تو باہر بیٹھ کر وہ کیا کر لیں گے۔ تو میرے خیال میں ابھی میڈیا کے تھرو وہ ویسے ہی ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں
جس سے پاکستان کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ پاکستان ان کو اڈے دے سکتا ہے اور نہ ان کو اس طرح کی چیزیں اس ریجن کو خراب کرنے کے لیے چائنا کو دباؤ میں لانے کے لیے وہ میرے خیال میں کر رہے ہیں۔ سماگن جو ہے اس کا کوئی ڈسٹرکٹ گورنر ہے جس کا نام ہے حمزہ وہاب، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ میں مذاکرات کے تیار ہیں، لیکن اگر آئے تو ہم بڑی سخت جنگ لڑیں گے، ان کو ہرا دیں گے۔ پہلے بھی ہمارا تجربہ یہ ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسی طاقت وہاں موجود ہے کہ جو طالبان کا مقابلہ کر سکے مزار شریف کے ساتھ ملا کر؟ دراصل وہاں پر جو ناردرن الائنس ہے ان کی بھی ملیشیا ہے اور میرے خیال میں پچھلے دور حکومت میں طالبان ان پہ قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ ٹھیک بات ہے۔ اور میرے خیال میں ابھی بھی اگر طالبان کو پاکستان کی طرف سے مشورہ ہے کہ وہ زور سے افغانستان میں یا کابل پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے، بات چیت کرے، اور جو پاکستان کا ایکچوئل مقصد ہے وہ ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکل آئے۔ میرے خیال میں ایک کسی خاص صوبے میں ایسا بیان دینا آسان ہے اور کوئی معلوم نہیں کہ افغانستان کے کافی سارے حصوں پہ طالبان کا قبضہ ہے، لیکن ایسے بھی حصے ہیں جہاں پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے اور ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ میرے خیال میں طالبان کے پچھلے دور حکومت سے بھی سارے لوگ خوش نہیں تھے، تو اس لیے پاکستان کی طرف سے مشورہ ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے۔ شاہ صاحب لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ اشرف غنی کیسے بات چیت کرے گا؟ وہ ایک طرف طالبان کو یہ الزام ہے، یہ اپنا مطلب زوم ہے کہ صاحب ہم نے فتح حاصل کی ہے امریکہ پر اور ہم نے امریکہ سے معاہدہ کیا ہے، اور دوسری طرف اشرف غنی جو پپٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم برابر کی سطح پہ ہوں، تو طالبان یہ کیسے قبول کر لیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ معاہدہ پہ کرنے پہ آئے بھی جائیں طالبان، تو یہ اشرف غنی معاہدہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ انہیں رہے۔ تو یہ معاہدہ تو بظاہر محال نظر آتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو اشرف غنی کوئی معاہدہ کر لے ان کے ساتھ میں۔ میرے خیال میں معاہدہ ہوگا جب قوت طالبان کے پاس زیادہ ہے، تو معاہدہ شاید ان کی شرائط پہ ہوگا، اور جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو کچھ دے کر ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ میرے خیال میں طالبان تو یہ کہتے رہے ہیں پہلے سے کہ ہماری یہاں پر حکومت تھی اور امریکہ نے ہماری حکومت کو ہٹایا، تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے خیال میں زیادہ پاکستان کے کہنے پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کو آفر دی ہے بات چیت کے لیے۔ تو میرے خیال میں بات چیت تو ہوگی۔ دراصل طالبان کو سمجھایا گیا ہے کہ افغانستان کے سارے لوگ آپ سے اتفاق نہیں کرتے، اور یہ بات جو ہے وہ بنے گی سیاسی تصفیہ کے تھرو، یعنی کوشش یہی ہے کہ طالبان کو سمجھایا جائے کہ بندوق کے ذریعے حکومت نہیں کی جا سکتی، آپ کو ایک سیاسی قوت کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے اور مشکل ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی امریکہ کو سمجھا جائے کہ وہ اس ایریا سے آؤٹ ہے، اور ابھی رشیا کو بھی فکر ہے کہ افغانستان کے اندر سول وار ہو تو اس سے ان کے جو سینٹرل ایشین ریپبلک ہے جس کو وہ اپنے نیئر ابراڈ کہتے ہیں ان کو اثر پڑے گا۔ چین کا بھی بارڈر ملا ہوا ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں امن ہونا چاہیے، پاکستان بھی امن چاہتا ہے، اور اس طرح ایران کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترکی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ریجنل پاورز ہے یہ بیٹھ کر افغانستان میں اندر ان تمام کے درمیان بات چیت کا آغاز کریں اور ایک سیاسی تصفیہ کے طور پہ جو حل نکلتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ مجھے پوچھنا ہے کہ اب ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے پھر لٹکا دیا انہوں نے 1 سال کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں، اب 27 نکات میں 26 نے پورے کر دیے ہیں،
لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے آپ کو ہم رکھیں گے اس کے اندر، اور یہ سیاسی عمل ہے اور ہم پہ دباؤ کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک ہائیبرڈ وار کا ایک طریقہ معلوم نظر آتا ہے، ہم پر پریشر بلڈ کر رہے ہیں. فرمائیے اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ میرے خیال میں یہ جو امریکہ نے یا جو دوسری قوت ہے مغرب ہے، انہوں نے یہ ورلڈ باڈیز بنائی اس لیے ہے کہ باقی ملکوں کے اوپر کنٹرول حاصل کریں. میرے خیال میں اس کو SITF میں رکھا ہے اور ان کے مسائل حل کرانے کے لیے اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے. میرے خیال میں SITF میں جو لوگ ہیں اس میں سے کافی سارے لوگ خود منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے. برطانیہ کے بینک جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت سے بھرے پڑے ہیں. بالکل صحیح بات. اس طرح انڈیا جو ہے وہ یورپ میں منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے. تو اس لیے یہ ورلڈ باڈیز بنی ہوئی ہے اپنا انفلوئنس زیادہ کرنے کے لیے، اور پاکستان کو کوئی زیادہ فکر اس کی نہیں کرنی چاہیے. نہیں فکر کرنی چاہیے. تو اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس کو بے اثر کر دیں، اس کو دو لفٹ کرا دیں اور اپنا کام جاری رکھیں؟ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نظام کو ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے. جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جج صاحب نے اپنے خلاف انکوائری یا جو بھی تھا وہ رکوایا، اس سے پاکستان کی کافی بدنامی ہوئی ہے. یہاں پر جو جج ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے، اور جہاں تک SITF والے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اچھا، تو اب یہ سوال یہ ہے کہ اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ دوہرا معیار ہے ان کا کہ نیتن یاہو ایک دہشت گرد ہے، مودی ایک دہشت گرد ہے، اور وہ کھلے جو ہے قوم یعنی جو نسل پرست لوگ ہیں، اپارتھائڈ ہیں، لیکن ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، ہمارے خلاف ہوتی ہے. جی بالکل. ابھی کل جو پچھلے ہفتے میں لاہور میں دھماکہ ہوا ہے وہ ایک امریکن ہے جس نے دھماکہ کیا ہے، وہ دبئی سے آیا ہوا ہے. ڈیوڈ. ابھی امریکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے یا نہیں، یہ تو جو قوتیں ہیں وہ خود سوچیں. میرے خیال میں ان کو شرمانے کے لیے یہ کافی ہے، باقی ہمیں اپنا کام کرتا رہنا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم ان کو ایسا مجبور کریں، کیونکہ بہرحال یہ دماغ کا کھیل ہے. اگر وہ آپ کو اس طرح سے مجبور کر رہے ہیں، آپ کو گلا دبا رہے ہیں آپ کا، تو آپ تو کوئی نہ کوئی پینترا بدل کے آپ کو نکلنا چاہیے نا. کوئی ایسا طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ پاکستان جو مضبوط ہوتا جائے گا، ہمارے اپنے سیاسی لیڈر ہمیں ماضی میں دھوکہ دیتے رہے ہیں اور وہ اپنی دولت جو ہے وہ ان ملکوں میں بینکوں میں رکھتے رہے ہیں. لیکن ابھی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہمارا نظام انصاف بھی ٹھیک ہونا چاہیے، سوسائٹی میں کرپشن بھی کم ہونی چاہیے. میرے خیال میں جو ہم مضبوط ہوتے جائیں گے، ہم دنیا کے یہ جو قسم کی ورلڈ باڈیز ہے اس میں سے نکلتے جائیں گے. فی الحال ہمیں پاکستان کی ترقی کے اوپر اپنے آپ کو مرکوز کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ جناب محترم بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ صاحب، آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں. اب بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد آئیں گے تو اس سے مزید بات کریں گے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے شوکت پراچا صاحب، سینئر تجزیہ کار اور بھائی ہمارے برادر اینکر ہیں، پرسن. ہم ان کی عزت کرتے ہیں. شوکت پراچا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ہے اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں. ابھی بحث تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ افغانستان سے مکمل طور پر نکلنا ہے یا نہیں. ابھی بھی اس کا دل للچا رہا ہے کہ افغانستان میں رہے. امریکی صدر یہ کہتے ہیں اشرف غنی سے ملاقات کے بعد کہ پارٹنرشپ ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ قائم رہے گی. اب اس کے کیا معنی ہیں؟ پھر طالبان جواباً میں یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی امریکی فوجی افغانستان میں رہا تو ہم اس رد عمل کا حق رکھتے ہیں. اب اس کی تشریح کیا ہوگی؟ آپ فرمائیں. اس کی تشریح
جو بھی ہو، لیکن یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. جب میں کمپلیکس کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے، پاکستان بھی کہتا ہے کہ آپ غیر منظم انداز میں افغانستان کو چھوڑ کر مت جائیں، یعنی ویکیوم کریٹ کر کے نہ جائیں، باقاعدہ طور پر یہاں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ ہو، اس صورت میں جائیں. اب وہ پولیٹیکل ارینجمنٹ ہو نہیں پا رہا. طالبان نہیں مان رہے کہ وہ کسی طرح کے کسی انڈرسٹینڈنگ میں وہ بیٹھیں، کسی کو پارٹنر بنائیں اپنے ساتھ. طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم خود اتنی طاقت میں ہیں کہ صرف ہمارا اختیار ہے، باقی کسی کا وہاں پر کوئی وہاں پر اختیار نہیں بنتا. اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں، دے آر پارٹلی رائٹ، کہ سوویت یونین کے خلاف بھی وہ لڑے ہیں، اس کے بعد 2001 کے بعد وہ مسلسل آئی سیف، نیٹو، امریکن فورسز سب کے خلاف لڑتے رہے اور بالآخر یہ فورسز چھوڑ کر جا رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان اکیلے پورے افغانستان کو رول کر سکتے ہیں، اور کیا ان کو کابل پر قبضہ آسانی سے مل جائے گا یا سول وار ہوگی؟ کیونکہ ادھر بھی تو فوج ہے نا. ابھی جو افغان نیشنل ڈیفنس آرمی بنی تھی وہ موجود ہے. خبریں آتی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیفیکشن ہو رہی ہیں. اگر وہاں ایک بھی فوجی بچتا ہے تو وہ فوجی تو ہے نا. پھر وہاں ابھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک ملیشیا جو ہے وہاں پر ملیشیا تیار کی جا رہی ہے، اس کو ویپن دیے جا رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ سول وار ہوگی. اب کنفیوژن یہاں پر یہ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ واپس نہیں جانا چاہ رہا، پاکستان کہتا ہے کہ آپ پولیٹیکل ارینجمنٹ کر کے جائیں. ماضی کا سبق یہ کہتا ہے کہ اگر ویکیوم آپ نے چھوڑ دیا تو پھر کہیں نہ کہیں وہ والی فورسز ری گروپ ہو جائیں جو کہ پورے دنیا کے لیے، پورے عالمی امن کے لیے خطرے کا باعث ہوں. تو اس لیے یہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. راجہ صاحب، اب ایک نئی بات ہم کرتے ہیں آپ سے. یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ امریکہ کا کیا پلان ہے، وہ تو ہم بہت پہلے، آج سے 10 سال پہلے کہہ چکے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے کہ امریکہ یہاں رہے، تو ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے جتنے دنوں بھی رہے گا، ہمارے مفاد میں تو یہی ہے کہ اگر ہمیں بھی خطرات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی تو ہے نا کہ اس کی بھی تو دال پتلی ہوتی ہے نا. تو اس کی جتنی بھی دال پتلی ہو اتنا اچھا ہے. امریکہ تو جا رہا ہے، یعنی امریکہ تو چلا جائے گا. دیکھیں نا، پوری مائٹ کے ساتھ جب آئی سیف کی فورسز بھی تھیں، نیٹو بھی تھی پوری، اگر وہ قبضہ نہیں کر سکے تو 500-600 فوجیوں کے ساتھ وہ کیسے قبضہ برقرار رکھ سکیں گے؟ وہ جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، بنیادی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوسٹ ودرال سینیریو میں کیا نظر آ رہا ہے. میں وہ تو سول وار نظر آ رہی ہے نا، وہ تو آپ نے کہہ دیا. جی وہ ابھی، اور ان کا پلان بھی یہی ہے، اور وہ پاکستان پہ اس سے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. پاکستان نے اس پہ یہ کہا کہ ہم سرحد بند کر دیں گے، تو سرحد بند کرنے سے وہ آمد تھوڑی رکے گی. یہی تو مسائل ہیں کہ سرحد بند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ امن آ جائے گا. سرحد بند ہونے سے کیا مسائل ختم ہو جائیں گے؟ مسائل تو ختم نہیں ہوں گے. مثلا ترکی نے کہا کہ ہم کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھال سکتے ہیں. طالبان نے آگے سے جواب دیا کہ جی فارنرز اور فارنرز فار اس. پاکستان میں اڈوں کی بات ہوئی تو طالبان نے بیان دے دیا کہ جی وہ ہم نیبرہڈ میں نہیں چاہتے کہ اڈے ہوں. تو کیا طالبان اب دیگر ملکوں میں اپنی پالیسی کو امپوز کریں گے؟ مثلا پاکستان کا سوورن رائٹ ہے وہ کسی کو اڈے دے نہ دے. طالبان ہوتے کون ہے پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے والے؟ اچھا، دوحہ میں آپ بیٹھے ہیں، طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوحہ کون ہے؟ دوحہ قطر تو امریکہ کا کلوز اتحادی ہے. کویت کون ہے؟ کویت امریکہ کا قریبی اتحادی ہے. تو اس لیے کلیئرٹی کہیں بھی نہیں ہے کہ کون کتنا کلیئر ہے. طاقت کے استعمال سے کبھی امن نہیں آ سکتا. اگر امریکن نیٹو فورسز طاقت کا استعمال کر کے افغانستان میں امن نہیں لا سکے تو افغانستان کے اندر کی قوتیں کیسے امن لائیں گی طاقت کے ساتھ؟ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا. نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ دیکھیے ایک فوج جو ہے، آدمی آپ جب بھی کبھی یہ کام کرتے ہیں کہ جو لڑکے جنہوں نے مجبور کیا امریکہ کو، اور یہ لوگ جو تھے بپیٹ تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ میں 2 مسئلے ہیں اس کے اندر.
ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم ایک پپیٹ کے ساتھ میں، غداروں کے ساتھ میں کیوں بیٹھیں. ایک تو یہ بات ہے. اگر فرض کر لیجیے وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اشرف غنی جیسے لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان سے ہم معاہدہ کریں، کیونکہ امریکہ کی جب تک یہ ہمارے پشت پہ رہے گا اتنا ہم سیف ہیں، ورنہ یہ تو ہمیں پھر دبا لیں گے. تو یہ دو مسئلے ہیں کہ وہ اشرف غنی کسی صورت میں بھی ان سے، طالبان اگر فرض کے لیے کسی بھی حد تک نیچے گریں تب بھی وہ نہیں چاہے گا، چاہے گا اشرف غنی اور ان کی پارٹی عبداللہ کہ وہ طالبان کے ساتھ میں مل کر کام کریں. یہ بتائیے اس پر آپ، یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں. دیکھیے بات میں پھر ایک بار گزارش کروں، بات ڈاکٹر اشرف غنی، ڈاکٹر عبداللہ کی حکومت کی نہیں ہے. امریکن جب جائیں گے تو یہ حکومت نہیں رہے گی آبویسلی. میں پوسٹ وتھڈرال سینیریو کی جب بات کرتا ہوں 60% ہیں پشتون، اور وہ سارے طالبان نہیں ہیں. سارے پشتون سارے طالبان نہیں ہیں. گلبدین حکمت یار، ڈاکٹر اشرف غنی بھی تو احمد زئی پشتون ہے. فرض کیا کہ چلے 60% طالبان ہیں، 40% باقی تو افغانز ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نہیں اب دیکھیں نا اس میں تو اب یہ ان کی پیش رفت یہ ہوئی ہے جو رپورٹڈلی کہ جو ہزارہ جو بیلٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے، اور کچھ علاقے جو ہیں سوائے، اور اس میں ایک حمزہ وہاب ہے ڈسٹرکٹ گورنر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور وہ مزار شریف کے قریب ہے آپس میں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں مقابلہ کریں گے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو بہت سا جو تاجکستان والی بارڈر تھا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس میں بہت سے جو تاجک ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اب یہ پہلے کے والے اب یہ طالبان نہیں رہے، ان کے اندر تاجک بھی آ گئے، شامل ہو گئے ہیں، ہزارے بھی شامل ہوئے ہیں. جی دیکھیں نا، دونوں صوبے ہیں، پکتیا بھی ہے پکتیکا بھی ہے، دونوں صوبے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. اگر ایک چھوٹا گروپ آگے شامل ہو جاتا ہے وہ تو باقاعدہ ایتھنک اینٹیٹیز ہیں. مثلا شمال میں جتنے لوگ ہیں، تاجکس ہیں، ازبیکس ہیں، وہ طالبان نہیں ہیں. ان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ اب رشید دوستم گروپ ہے. اسی طرح ہرات والے کمانڈر اسماعیل کا گروپ ہے، وہ طالبان نہیں ہیں. اگر چھوٹا کوئی گروپ آ بھی جاتا ہے ہزارہ کا یا تاجک کا، لیکن اوورال جو کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. میں ان 40% افغان کی بات کر رہا ہوں جو کسی صورت میں طالبان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جن کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی ان کے انڈر. ان کا لائف سٹائل اور ہے، ان کا لائف سٹائل اور ہے، ان کا رہنا سہنا اور ہے، ان کا رہنا سہنا اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، ان کے مینرز اور ہیں، ان کے مینرز اور ہیں. تو کوئی ایسا ارینجمنٹ طالبان کو بھی چاہیے، کسی ایسے سیٹلمنٹ پہ راضی ہوں جس میں افغان تمام شامل ہوں. ہاں، بار بار بات ہوتی ہے، کشادہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کشادہ کرنا چاہیے، اپنے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. جو حقائق ادھر نظر آ رہے ہیں وہ حقائق طالبان کو سمجھنا چاہیے. اگر امریکہ طاقت کے نشے میں جو تھا اور وہ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، آج طالبان بھی تو اسی طاقت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. افغان کدھر جائیں گے؟ جو نان طالبان ہیں کیا وہ غلامی کی زندگی بسر کریں گے؟ سبجوگیشن میں رہیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ اب پہلے تو ہم کر لیتے تھے، اب تو ہم تو خود بھی 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، تو ہم کیوں اب ان کا اب کریں؟ ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہم مقابلہ کریں گے. وہ تو کہتے ہیں نا، اب کھلے عام کہتے ہیں ہمیں حکمرانی کا بھی تجربہ ہو گیا، ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمارے پاس ایئر فورس بھی ہے، جو طالبان کے بعد ابھی بھی نہیں ہے ایئر فورس. جو امریکہ نے ایئر فورس دی ہے ان کو پھر ان کو سپورٹ بھی دے رہا ہے، لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے. یہی اصول جو میں طالبان کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے لیے تو ثابت ہو چکا ہے نا کہ جب امریکن بھی ان کی پیٹھ پہ تھے، جب نیٹو والی پوری فورسز تھیں، اس وقت بھی وہ پورے افغانستان پہ ڈاکٹر اشرف غنی ہوں، حامد کرزئی ہوں، ڈاکٹر عبداللہ گروپ جو ہے، یہ پورے افغانستان پر وہ اپنی رٹ قائم نہیں کر سکے تھے. تو اب اگر امریکن اور باقی چلے جائیں گے تو وہ تو کابل میں بھی ان کی رٹ نہیں رہے گی. یہی اصول جو طالبان کے لیے، وہی اصول دیگر گروپس کے لیے ہے. ٹھیک بات ہو گئی. آپ کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ مل کے بیٹھیں، کو معاملات کا حل کریں. طاقت ایک سائیڈ یوز کرے، دوسری سائیڈ یوز کرے، وہ وقتی طور پر تو حل ہو سکتا ہے، دوسرے کو دبا سکتے ہیں، لیکن وہ مستقل حل نہیں ہے افغانستان کا. اچھا جی، شوکت پراجا صاحب ایک اور بات کر لیتے ہیں آپ سے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو تجویز آئی ہے،
مناسب نمائندگی کی کہ 5-6 سیٹیں جیسے کہ دوسرے صوبوں میں مقرر کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ اس طرح سے وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم تو ظاہر ہے کہ جو لوگ جو ہے ٹھپا لگانے میں بھی مشکل ہوتی ہے، تو پھر ووٹنگ میں تو اگر آپ بٹن دب گیا تو معاملہ ہی غلط ہو جائے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ میں الیکٹرانک ووٹنگ نہیں کہتے، وہ ہے اصل میں میکینیکل۔ جو بات ابھی ایک صدر صاحب آئے تھے کراچی میں، تو انہوں نے جب بریفنگ دی تھی یہاں پر صحافیوں کو، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی وہ الیکٹرانک کا لفظ استعمال تو ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہم نے مشین بنائی ہے وہ میکینیکل ہے، تو اور اس میں بٹن دبائیں گے تو وہ اس میں پرچی نکلے گی، جیسا کہ وہ آپ جو جیسا ایک وہ کاؤنٹر میں ہوتا ہے نا، جب شاپنگ سینٹر میں جو کاؤنٹر میں آپ کا بل نکالتا ہے، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب وہ تو 2 دن 3 دن میں بند ہو جاتی ہے، کہ نہیں وہ 5 سال تک وہ ایسے انک استعمال کریں گے کہ وہ 5 سال تک چلے گی۔ تو خیر، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سے بہتر تجویز یہ آئی ہے کہ ان کی جو مناسب نمائندگی کے طور پر ان کے نمائندے چن لیے جائیں۔ جی، کیا خیال ہے اس کا آپ پہ؟ یہ کیا اطلاع آپ کے پاس؟ جب عوامی اعتماد نہ ہو تو یہ تجاویز کام نہیں کیا کرتی۔ ٹھیک ہو گئی۔ مثلاً یہ جو ووٹنگ مشین ہے، چاہے وہ میکینیکل ہو یا الیکٹرانک ہو، یعنی ایک شخص نے باقاعدہ بیلٹ باکس اٹھا کے وہ بھاگ گیا تھا، وہ اس وقت وفاقی کابینہ کا رکن ہے، اور ابھی دسکا میں یہ 20-22 جو پولنگ پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ اٹھا لیے گئے۔ تو کیا سینکٹیٹی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ مشینیں اٹھانا کوئی مشکل کام ہے؟ پاکستان میں شفافیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہماری نیت نہ ہو کہ ہم فری اینڈ فیئر پولز کروائیں گے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے پاکستان کا۔ دوسری بات، جو 7-8 سیٹوں والی میاں شہباز شریف نے آج پرپوزل دی ہے، جو پہلی پرپوزل آئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ دھاندلی کے لیے وہ ایک انسٹرومنٹ بنے گا، جو بیرون ملک پاکستانی ووٹ ڈالیں گے وہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ کر دیا جائے گا کسی ایک سائڈ کے حوالے سے، یعنی وہی ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہے۔ اب اگر وہ واقعی وہی نیت ہے تو پھر اس پرپوزل کو کون مانے گا کہ 6-7 سیٹیں رکھ دیں؟ یعنی وہ ہیں تو پورے پاکستان سے گئے ہوئے نا۔ مثلاً باقی ملکوں میں جب پولنگ ہوتی ہے تو وہ پرٹیکولر اس کینڈیڈیٹ کو دے رہے ہوتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہا ہے، نہ یا کسی اپنے ملک میں رہ رہا ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ بنے گا کہ اگر واقعی اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ دینا ہے پی ٹی آئی نے، تو یہ پرپوزل پہ پھر وہ ایگری کر لیں کہ 6-7 سیٹیں ہوں، جو باہر بیٹھا ہے وہی ان کا نمائندہ ہو، وہ اسمبلی میں آئے۔ اگر تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پرپوزل ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اس سے دھاندلی کا چانس ہوگا، تو آپ رائٹ ٹو ووٹ تو دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کو، وہ اپنے نمائندے چن لیں، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کبھی راضی نہیں ہوگی اور پہلی پرپوزل پہ کبھی اپوزیشن راضی نہیں ہوگی۔ جناب بہت بہت شکریہ شوکت پراجا صاحب، آپ نے وقت دیا، ہم کے شکر گزار ہیں آپ کے۔ جی پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اسے مزید بات کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہو گئی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے، کنور دلشاد صاحب جی ہمارے دوست ہیں کنور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کنور صاحب آپ کو فرمائیے، یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا معاملہ چل رہا ہے، اب صدر صاحب یہاں تشریف لائے تھے کراچی میں، تو یہاں بریفنگ دی صحافیوں کو، تو ہم بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم یہ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ میکینیکل سسٹم ہوگا۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کہی، پھر انہوں نے کہا کہ صاحب وہ آپ کی مشین کیسے جائے گی وہاں پر تو بلوچستان میں جو ہے لوگ باغ لے جاتے ہیں گدھوں پر، پہنچتے ہیں بڑی مشکل سے، اپنے جو پولنگ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا پولنگ افسر جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا صاحب جب یہ گدھوں میں وہ جا سکتے ہیں تو یہ بھی مشین بھی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک قسم کی وہ مشین ہے جیسا کہ اب شاپنگ سینٹر میں رکھی ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ صاحب اس کی انک تو جو ہے چند دنوں میں غائب ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا نہیں 5 سال تک وہ رہے گی۔ تو اب یہ بہت سی باتیں ہیں جس پہ اب پھر نیا ایک تجویز آئی ہے کہ مناسب نمائندگی کے ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ مناسب پروپورشنیٹ نمائندگی دے دی جائے۔ تو فرمائیے اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے دونوں باتوں پر؟ دیکھیں جی، اصولی طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ترقی پذیر ممالک میں بھی جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اسی طرح سے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی بعض ملکوں میں
اس کا تجربہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے. لیکن نصرت صاحب بات یہ ہے کہ ان ممالک میں 25 سے 30 سال کا عرصہ لگا کہ اس سسٹم کو اپنانے میں. انڈیا نے اس پر 25 سال کا عرصہ لگا اور 25 سال کے بعد انڈیا نے اپنے ساری ریاستوں میں اس نظام کا جال بچھا دیا. لیکن پاکستان جیسے ملک میں، جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ بلوچستان ہے، صوبہ خیبر پختونخوا اور دور دراز کے علاقے، پنجاب کا جنوبی علاقہ، سندھ کا تمام جو ہے یہ تھر پارکر کے علاقے، یہاں تو اس کو مشین کو پہنچانے میں بہت دقت بھی پیش آئے گی، لاجسٹک معاملات بھی آ جائیں گے. پھر اس کے بعد بلوچستان کا علاقہ بھی، بلوچستان کا بھی، بلوچستان کا میں نے بتا دیا، بلوچستان کا بہت خطرناک صورتحال ہے. تو اسی طرح سے آپ کے بلوچستان کے ساتھ گوادر ہے، پسنی ہے، خاران ہے، اسی طرح بہت سے دور دراز کے علاقے ہیں. تو خاران دیکھ کے ساتھ ساتھ یہ باغ ہے، یہ سارے ایسے علاقے جہاں بجلی نہیں پہنچی ابھی تک. بتائیے، بجلی ہے بھی تو گھنٹوں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جواب تو انہوں نے دیا صدر صاحب نے کہ وہ بیٹری چلے گی، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹری نہیں چلتی. دراصل صدر صاحب کا آئیڈیا تو درست ہے، لیکن مسئلہ کہ ہمارے ہاں لاجسٹک کی جو کمی بیشی آ جائے گی تو ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے دنوں میں یہ فلاپ ہو جائے تو کوئی متبادل سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح انڈیا نے ہر ریاست کے علیحدہ حصوں میں اس کو 25-30 سال میں اس کو مکمل کیا. تو پاکستان بھی اپنے کسی نہ کسی طریقے سے چند علاقوں میں، چند اضلاع میں، ترقی یافتہ اضلاع میں وہ اس کو سسٹم کو اپنائے، آہستہ آہستہ کر کے 2028 کے جو انتخابات ہوں اس وقت تک یہ کامیابی کے مرحلے طے کر لیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہروں میں آپ یہ کر لیں، دیہاتوں میں بھی پرانا نظام رہنے دیں. جی ہاں، شہروں میں کر لیں، کراچی، لاہور، کوئٹہ، بڑے بڑے شہروں میں کر لیں تاکہ عمران خان کا کی خواب کی تکمیل بھی ہو جائے. میرے خیال میں یہ تو آپ کی یہ بات تو آپ کی پریکٹیکل ہے، جو عملی طور پر یہ ممکن ہے. یہ عملی طور پر جیسے انڈیا جیسے 25-30 لائے فلپائن نے. ہاں، لیکن انڈیا میں جو بات کرتے ہیں مودی کے الیکشن میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ایک ایپ ایجاد ہوا تھا جو ہر ووٹ جو ہے مودی کو جا رہا تھا. یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے. اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے انڈیا کا دورہ کیا تھا 2010 میں تو مجھے چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بڑی اس کی مارکیٹنگ کی اور بڑے خوبیاں بیان کی. تو مجھے وہاں کے جو ہائی کمیشن تھے پاکستان کے، شاہد ملک نے ایک خاص خفیہ شاہد ملک تھا نا، شاہد ملک تھا اپنا. ہاں شاہد ملک، ہاں جی شاہد ملک بڑے اچھے آدمی تھے. تو شاہد ملک کا شاہ صاحب ملنے جا رہے ہیں تو یہ راز کی بات میں آپ میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں. تو میں نے سوال کیا کہ جناب اس کے اندر ایک ایسی پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ آپ کی کسی پارٹی کو جس کے نام سے پروگرامنگ ہوئی ہے وہاں ووٹ چلا جائے گا، اور ایک چپ لگا دیں گے، اس کا ایک ٹائم فکس کر دیں گے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ سارا ووٹ اس پارٹی کو چلا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آج ہر سسٹم میں کرمنل تو ہوتا ہے. انہوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا یہ ہر سسٹم میں کرمنل بھی ہوتے ہیں، جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، ہائیک بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس میں ٹیمپرنگ کے خطرات بھی ہیں، لیکن اجتماعی مجموعی طور پر اس کے فائدے بہت ہیں، اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن پر ابھی جو انڈیا کا جو الیکشن ہوا مودی کا، اس میں عام سیاسی جماعتوں، ایون سنجے گاندھی نے کہا کہ بھئی، انہوں نے کہا کہ جناب اس میں راجیو گاندھی تو ختم ہو گیا نا، سنجے گاندھی بھی ختم ہو گیا، لیکن اصل بات یہ راہل گاندھی نے کہا کہ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ ہوتی تو کانگریس جو ہے وہ اقتدار میں ہوتی. بالکل صحیح بات کہا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سارا ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو چلا گیا، اس کے پروگرام میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے. تو یہ سارے ملکوں میں ٹیمپرنگ ہو رہی ہے. تو اب یہ عمران خان کو کسی دوست نے، جو ان کا جو کوئی ہے کوئی دوست دوہری شہریت کا حامل، اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائیں گے تو آپ کے اقتدار میں آنے کے چانسز ہیں. تو انہوں نے اتنی پرائم منسٹر کی مارکیٹنگ کر دی کہ یہ سسٹم متنازع ہو گیا. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بڑی سنجیدگی سے، حلیم التبا، اپنی دانشمندی سے اس کیس کو پیش کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم نے جس انداز سے اس کی مارکیٹنگ کی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کے متنازع بنا دیا، اپوزیشن نے بھی اس کو متنازع بنا دیا، پرائم منسٹر نے متنازع بنا دیا. تو اب یہ سسٹم جو ہے ممکن نہیں ہے کہ 2023 اب دوسرے الیکشن کمیشن بھی تو اس پر راضی نہیں ہے نا. الیکشن میں پاکستان نے کہا ہے کہ اس میں شفافیت نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے جو انٹرنیشنل رپورٹ منگائی
اسپین کے جو ہے اس کے جو اس کے موجد ہیں، بانی ہیں، جو بنایا ہے، انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ اس میں شفافیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح نہیں چل سکتا نا، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال بہت مشکل تو ہے، چند شہروں میں کر رہے ہیں، دیکھا جی پریزیڈنٹ صاحب ہاں، یہ بات آپ کی تجویز صحیح ہے کہ شہروں میں ٹرائی کر لیں اور پھر پھیلا دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا ووٹنگ میں شہروں میں کر لیں، جی ہاں شہروں میں کر لیں، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ٹھیک ہو گیا جی، ملک کی نمائندگی ہو جائے گی اور 4 شہروں میں کرا لیں، اور گلگت بھی کر لیں، گلگت بھی کر لیں، اور جہاں بھی ہو۔ بالکل کا تو الیکشن 4 سال بعد ہونا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں کرنا، اس میں ٹیمپرنگ کے بڑے خطرات ہیں۔ ہاں ٹھیک بات ہے جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا قمردین شاہ صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہے کہ وقت دیا آپ نے۔ جی مرزا صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیں۔ جی زین صاحب دیکھیے، وزیر اعظم کی جو تقریر دیکھیے کو لے وزیر کر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں صرف ایک جملہ مترجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر جو ہیں وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ شراب کباب کا سلسلہ چلتا ہے، یہ اگر ریفرنس نہ دیتے تو باقی ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ قرآنک ہیں، اور اس لحاظ سے قرآن کا انجیکشن یہ موجود ہے کہ جو پردہ اور حجاب کی وجہ سے جو عورتوں کی حفاظت ہو سکتی ہے وہ کوئی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ طریقہ آزمایا گیا یورپ میں بھی کہ ایک عورت کو بالکل یعنی اس طرح سے بھیجا گیا جس کے ابھار تھے، جسم کے ابھار کو ابھارا گیا، تو اس کے ساتھ میں بہت سارے جو میں نے کم سے کم 3 آدمی اس کے پیچھے لگ گئے، اور پھر جب وہی عورت جو ہے 1 گھنٹے کے بعد میں جب اپنا برقع پہن کے آئی یعنی حجاب میں آئی تو اس کے ساتھ میں کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر جو بہت سے جو ہماری خواتین ہیں وہ ناراض ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں کیوں ایسی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بھئی یہ قرآنک انجیکشن ہے، اس میں یعنی اس میں بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ ہماری خواتین کی حفاظت کے لیے ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی گڑبڑ تو دیکھیں نا آپ، جو گڑبڑ تو اس کے باوجود بھی ہو رہی ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ بچوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ حیوانیت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا کسی بات کی، اگر کوئی آدمی کرنا چاہے، لیکن اسلام نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ فطرت پہ مبنی ہیں، اور وہ جو بتائے گئے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کے انسان کے جذبات کو بھڑکائے نہیں، وہ طریقہ ایسا استعمال کیا جائے، تو وہ ٹھیک بات ہے، اس لحاظ سے اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے عمران خان پر۔ وہ عمران خان کو کیونکہ وہ یورپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے مثال وہ میں نے کلبس کی اور پمپس کی دے دی ہے، جو کہ جو آپ لوگوں نے اس کو پھر مذاق بنانا شروع کر دیا ہے، وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ یورپ کو سمجھانا چاہتے تھے، آپ کو نہیں۔ جی آپ پر کوئی اس پر ان کا مقصد نہیں تھا کہ آپ پر کوئی اپنے پاکستانی خواتین پر کوئی حرف لائیں، لیکن یورپ کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے معاملات میں آپ زیادہ مداخلت نہ کریں، اور حجاب کا جو طریقہ کار ہے وہ اسلامی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اگلے موضوع پہ آ جائیں، کراچی کے معاملات کی طرف۔ جی کراچی کے معاملات زین صاحب کافی گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہے نیسلے ٹاور والا، اس کو اب تو سیاسی بن گیا ہے، جی ہر سیاسی پارٹی جا کر اس میں اپنا ووٹ ڈال رہی ہے نیسلے ٹاور کے حق میں۔ اور ویسے بھی اگر آپ جب اسلام آباد کی بلڈنگ کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں جی تو کراچی کی بلڈنگ کو کیوں نہیں ریگولرائز کر سکتے؟ اور پھر مقدمہ درج کریں بلڈر کے خلاف، بلڈر خلاف کریں، اور پھر جو دیکھیں نا آپ نے جو کچھ بھی نقصان کیا غریبوں کا کر دیا ہے۔ جج صاحب اس میں آپ غور فرمائیے، آپ ان کا کم سے کم معاوضے کا تو بندوبست ہونا چاہیے تھا نا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے غریبوں کا؟ وہ بلڈر تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ بلڈنگ گر جاتی ہے تو میں معاوضہ کیسے دے سکتا ہوں، صحیح بات ہے، لیکن نہیں بلڈنگ نیسلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیسلے کی تو بلڈنگ اب گرے گی نہیں، وہ جو آپ یہ جو غریبوں چھوٹے چھوٹے غریبوں کی بات کر رہا وہ ہوں، غریب تو بیچارے ایسے ہیں، اہم شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں بلڈرز کے ساتھ، لیکن ان غریبوں کے پاس کوئی نہیں تھا۔ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات ہمیں جانا چاہیے تھا، ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے تھا، لیکن باتیں کہنے کا یہ ہے کہ بیچارے کا یہ دیکھیں نا، آپ انصاف تو جب پورا ہوتا ہے، ہاف انصاف ہوا نا، آپ اس کو تو ہٹا دیا، لیکن ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو ان کی زندگی بھر کی پونجی، اور وہ بھی غریب لوگ ہیں جو کہ 15,000 20,000 روپے کمانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے بمشکل تمام، تو ان کو تو کوئی کمپنسیشن ملنا چاہیے تھا۔ اور ایسی الادین پارک کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے، الادین کا بھی نکالنا چاہیے، دکان خریدی کسی نے، اپنا سرمایہ پورا لگا دیا، بھائی میں جانتا ہوں کہ یہ کام ایم کیو ایم نے کیا تھا،
جی اور پرویز مشرف کے ذریعے سے کروایا تھا انہوں نے. میں نے تو اب جو کچھ بھی کیا ہے اس سے قطع نظر، لیکن اب اس کا کوئی سلسلہ ایسا ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ ان غریبوں کو تو نقصان نہ ہوتا. کوئی ایسا حل نکالیں کہ بھائی سرکاری زمین تھی تو کوئی بات نہیں، اس کا آپ جو لے لیں، معاوضہ لے لیں، معاوضہ لے لیں یا جو کچھ بھی کریں آپ ان کو ریگولرائز لیکن کریں بلڈر کو یا سزا آپ دیں. اس کو ان کا متبادل دیں. لیکن بلڈر کو سزا دیں تاکہ آئندہ کے لیے مثال قائم بلڈر ہو کو جائے. سزا دیں. بلڈر کو تو دیتے نہیں، حکومت کو سزا دیں. اور وہ جو سرکاری نہیں اہلکار جو ہاں جو جنہوں نے اجازت دی ان کو سزا دیں، تب مثال بنے گی. اچھا آپ نے ابھی ایم کیو ایم کی بات کی، تو وہ لندن کی طرف تو کچھ جھکاؤ سا کچھ افواہیں یہ پھیلنا پروپیگنڈا شروع ہو کر گئی رہے ہیں. ہیں. اور دوسری بات ایک اور آئی ہے جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ اچھی نہیں آئی ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں باقاعدہ لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے سینٹرل کے علاقے میں کہ ہم لوگ بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہم پھر آپ سے سب سے بدلہ لیں گے اور ہم جو آپ کریں گے آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دیں. ابھی آپ کا دور نہیں آیا اور نہیں آئے گا. آپ کو یہ آپ کا خام خیالی ہے اور آ بھی گیا تو اب وہ بات نہیں رہی ہے کہ آپ جو ہے ہر ایک کو جو ہے گولی سے مار دیں گے، 3 روپے کی گولی مار دیں گے. اب آپ کو مار دیں گے. اس طرح آپ کا دماغ درست ہے، آپ نہ کریں. اس کا اس لنک قسم کی بن رہا دھمکیاں نہیں دیں. ہے، اس کا لنک بن رہا ہے مرزا صاحب. وہ جو بیریا ٹاؤن والا واقعہ ہے اس سے لنک بن رہا ہے، ماحول بنا وہ. نہیں اب وہ ظاہر ہے لوگ یہ بات نہیں ہے، وہ بات اس سے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے وہ پھر بھی بیریا ٹاؤن میں جب ایم کیو ایم گئی ہے تو ان کو تو بھگا دیا نا انہوں. آپ کا جو ایم کیو یعنی جو ایم کیو پاکستان گئی ہے ان کو بھگا دیا. ان کو نہ ایم کیو ایم کو بھی قبول کیا، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان قبول کو کیا. تو تسلیم ہی نہیں کرتے نا، نہیں کرتے تھے ایم کیو ایم پاکستان کو. وہاں تو نہیں تو پی ٹی آئی کو بھی نہیں کیا. پی ٹی آئی کو تو اس لیے کہ ان کی پرفارمنس دیکھ لی 3 سال نہیں کراچی میں. تو بھائی تو ایم کیو ایم کی کون سی پرفارمنس ساری. اب آپ دیکھیے کہ ناظم آباد کے لوگ وہ کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر آپ یعنی ایک مکان بنایا 300 گز کا مکان ہے وہاں پر، یہ 240 گز کا مکان ہے، 300 گز کا ہے شاید، اس پر آپ 5 منزلہ مکان بنا رہے ہیں. تو یہ تو بڑے یہ یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ ناظم آباد جیسی اچھی بستی اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں، فلیٹ بنا رہے ہیں. وہ تو تقریباً ہو چکی ہے برباد. آپ کو بتاؤں ابھی نئے علاقے ڈھونڈے ہیں بلڈرز نے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹھیکیدار ٹائپ کے لوگ ہیں. ٹھیکیدار نہیں ہے یہ بیسیکلی ایم کیو ایم کے پروردہ ہیں. یہ آپ جو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. کورنگی پلیر کے علاقے کو اب چن لیا انہوں نے کیونکہ وہاں کسی کی توجہ نہیں ہے. وہاں 80 120 گز کے مکانات کارنر والے، اس کے 4 پورشن بنانے، 4 ادھر 4 ادھر. بتائیے اب وہ یہ ایک نیا سلسلہ اب یہ آپ دیکھنا چاہیے نا. یہ دیکھنا چاہیے ابھی سے دیکھنا چاہیے حکومت کو. پہلے حکومت کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں عدالت کو دیکھنا چاہیے. حکومت ایک ہی چیز دیکھتی ہے کہ پیسہ کیسے آئے گا، مال کیسے بنے گا، بس. لیکن عدلیہ کو دیکھنا سارا چاہیے. کام جو ہے ہم عدالت سے دست بدستہ یہ عرض کریں گے، سارا کام حکومت کے بغیر حکومت کراتی ہے. حکومت کراتی ہے، کے ایم سی کراتی ہے، ڈی ایم سی کراتی ہے. یہ سارے کام وہ کراتی ہے. ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. اصل میں تو اگر یہ ادارے ٹھیک ہو جائیں تو پھر تو سارا کام ہی ٹھیک ہو جائے گا. ادارے ہی ہمارے کام نہیں کر رہے ہیں. جو بے ایمانی پر سارے نظام بیٹھا ہوا ہے وہ غریبوں کو کیوں صرف آپ اس میں کرتے ہیں کہ صاحب ان کو ہٹا دیں. آپ ہٹا دیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، آپ جج ہیں جو کچھ بھی ہو. لیکن یہ بھی تو دیکھنا گیا اور مختار کار کو ذرا نظر میں رکھنا چاہیے. مختار کار اور پٹواری جو ہے یہ تو آج یہ تو خدا ہیں، زمینی خدا ہیں. آپ کو ملیر کی ایک خبر ابھی آئی ہے کہ کلوڑو صاحب تھے، اس سے پہلے انہوں نے بڑا قبضہ کروایا ملیر کے علاقوں میں. اب وہ دوبارہ سے پوسٹنگ یہاں پر ہر آدمی کروڑوں ہے. ہر آدمی جو ہے جو یہ کام جو سارا کام جو ہے ریونیو کا کام جو ہے وہ سارے کسی کروڑوں کے پاس ہے، کسی بھٹو کے پاس ہے، کسی کے پاس. یہ سارا ان کے پاس ہے. یہ زرداری کے پاس ہے. جی جی ہر آدمی اب آج کا نام جو ہے وہ زرداری اور بھٹو اور نام رکھنا پسند کرتے ہیں. ان کے پاس بالکل ڈائری بن جاتے ہیں لوگ باغ بہاری ہو کر. دیکھو عجیب لوگ ہیں. کافی اپنا نسل بدل رہے ہیں. جی جو آدمی اتنے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مذہب بھی بدل دیتے ہیں. بھائی عدلیہ کو جڑ پہ نظر رکھنی جڑ پہ نہیں چاہیے اور انصاف دے تو غریبوں کو تو کم سے کم خیال. بالکل ٹھیک ہے. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.